السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جس کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں۔ رمضان میں ہم نے جو سیریز کا آغاز کیا تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب احیاء علوم الدین سے ہم اپنے تزکیہ نفس کے حوالے سے امام صاحب نے جو شیطان کے دروازے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کون سی وہ کیفیات ہیں، یا کون سے وہ جذبات ہیں، کون سے وہ انسٹنکٹس ہیں انسانوں کے جو اگر حد اعتدال سے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، یا زندگی کا پرپس صحیح نہ رہے، یا قرآن پاک کی روشنی نہ ہو انسان کی زندگی میں، تو یہ جذبات پھر انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی پھر انہی ڈیزائرز اور انہی جذبات اور انہی کیفیات کے تابع ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس سیریز میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 21 ہے، 21 لیکچر ہے، 21واں لیکچر ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے زیب و زینت کرنے کی محبت۔ ٹھیک ہے، یہ امام صاحب کے مطابق یہ بھی ایک شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ زیب و زینت کرنے کی محبت۔ امام صاحب فرماتے ہیں، شیطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اپنے آپ کو مال و متاع، سامان، لباس اور مکان کے ذریعے مزین اور خوبصورت بنانے کی محبت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب کے لیے بڑی ایک فیملیئر سی بات ہے۔ جب شیطان کسی انسان کے دل پر زیب و زینت کرنے کی محبت دیکھتا ہے تو وہ اس کی محبت کو خوب ہوا دیتا ہے، یعنی اس محبت کو بھڑکاتا ہے، اور ہر وقت انسان کو شاندار گھر بنانے، اس کی چھتیں اور دیواریں مزین اور آراستہ کرنے، اور اس کے کمروں کو وسیع کرنے کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھروں کو ری ڈیکوریٹ، رینوویٹ، ٹھیک ہے، بیوٹیفائی، مزید بیوٹیفائی کرتے رہتے ہیں، اور اسے قیمتی اور خوبصورت، ناجائز اور حرام لباس اور عمدہ اعلیٰ سواریوں کے ساتھ مزین ہونے کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سواریوں سے مراد یعنی اس زمانے میں تو یعنی گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، تو آج کل جو ہماری گاڑیاں ہیں، جو وہیکلز ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے ہم یوز کرتے ہیں، اور عمر بھر اسے اسی کام میں مسخر کیے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح سے اس کام میں اس کو وہ لگا دیتا ہے، اس جذبے کو وہ اتنا بھڑکاتا ہے انسان کے اندر کہ انسان پھر انہی کاموں میں لگا رہتا ہے ایکسکیوز می، اور ایک طرح سے اسی کام میں وہ مسخر ہو جاتا ہے، جت جاتا ہے۔ اور جب انسان کو اس شوق میں دھکیل دے تو پھر شیطان کو دوبارہ اس آدمی کی طرف جانے اور اسے گمراہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ ان میں بعض امور خود ہی دوسرے بعض ناجائز اور حرام امور کی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح شیطان مسلسل اسے ایک چیز کے حصول کے بعد دوسری چیز کی طرف کھینچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، اور وہ شیطان کے راستے میں اور خواہشات کے اتباع میں جان دے دیتا ہے، یعنی وہ اپنی ڈیزائرز کی فالوئنگ میں ہی اپنی جان دے دیتا ہے، یعنی اس کی زندگی کیا بن جاتی ہے؟ اٹس جسٹ اے فالوئنگ آف ہز ڈیزائرز۔ اس حوالے سے یہاں پہ امام صاحب کا کوٹ اینڈ ہوتا ہے، اور اس حوالے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ قرآن پاک سے زیب و زینت کی جو ایک ڈیزائر ہے انسان کے اندر، ٹو بیوٹیفائی ون سیلف، ٹھیک ہے نا، انسان کے اندر یہ ایک انہیرنٹ ڈیزائر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک کیا ارشادات ہیں، تو
کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 14 اور 15. ٹھیک ہے، 14 and 15. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، یعنی لوگوں کو جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان کی جو محبت ہے اس نے دیوانہ کیا ہوا ہے. جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، ٹھیک ہے، برانڈڈ ہارسز، اور مویشی اور کھیتی، کیٹل، ٹھیک ہے نا، فیلڈز، کراپس، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ؟ اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو محبت ہے چیزوں کی، یعنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں انسانوں کی، یعنی ایک سمجھ لیں کہ یہ انسٹنکٹیو ہیں انسانوں کے اندر، ٹھیک ہے نا. being attracted to women, men being attracted to women and women being attracted to men, ٹھیک ہے نا. بیٹوں کی خواہش، یعنی آپ کی نسل آگے چلے، یعنی اولاد کی خواہش، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اور اسی طرح جو آپ کی جو دوسری ایکوزیشنز ہیں، جو آپ کی ورلڈلی ایکوزیشنز ہیں، جو چیزیں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی مزید خوبصورت بنے اور مزید آراستہ ہو، مزید لگژریز ہوں اس کی زندگی میں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ نے انسانوں کے اندر یہ چیز رکھی ہے، یہ ہمارے اندر خواہش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن ساتھ ہی کیا فرما دیا کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ کیا ہے؟ یہ سب ایک متاع ہے، یعنی یہ ایک استعمال کرنے کی چیزیں ہیں. اور اللہ کے پاس جو ہے نا وہ اصل ٹھکانہ ہے، وہ اچھا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کہہ دیجئے کیا میں تم کو اس سے بہتر بتاؤں؟ یعنی اس دنیاوی زندگی کی جو بیوٹی اور جو اٹریکشنز ہیں اس سے بہتر کوئی چیز بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پاک ازواج، یعنی پیور اسپاؤزز، پیور پارٹنرز، اور اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی یعنی پرماننٹ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کی خواہش کرنا اور اس میں اپنے آپ کو کھپانا بیکار ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں فانی ہیں. اصل زندگی جو ہے، جو کہ ہماری آخرت میں شروع ہوگی، جو ہماری اس زندگی کے بعد والی جو زندگی ہے، وہ ہے ایور لاسٹنگ لائف. تو اس میں یہ سب چیزیں، ان چیزوں کی خواہش کرنا اس میں مناسب ہے، کیونکہ وہ زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے. تو اب یہ ایک حدیث نبوی ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسی سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، ٹھیک ہے، ایک ویلی ہو گولڈ کی، تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں. یعنی یہ جو ڈیزائر ہے نا انسان کے اندر چیزیں ایکوائر کرنے کی، اگر اس کو بھڑکایا جائے یا اس کو بڑھنے دیا جائے تو یہ تو لمٹ لیس ہے، ٹھیک ہے نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اور آگے فرماتے ہیں حدیث میں، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے. یعنی
مٹی سے کیا مراد ہے؟ یعنی پھر انسان جب مٹی میں مل جائے گا تو یہ اینڈ کس وقت ہوں گی یہ ڈیزائرز انسان کی؟ جب وہ ظاہر ہے اس کی زندگی ختم ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک خواہشات کا سلسلہ چلتا رہے گا. تو ان خواہشات کے پیچھے لگنا، چیسنگ دیز ڈیزائرز از بیسکلی لائک اے باٹم لیس پٹ. یعنی یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ نیور اینڈنگ ہے. ایک خواہش ابھری، اس کو پورا کیا، اسی کے اندر سے ایک اور خواہش پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے. تو فرمایا یہ گیا کہ یعنی آپ کی جو نظر ہے نا وہ آپ کے گول کے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو یعنی اصل جو گول ہے اگر وہ دنیا کی زندگی بن جائے گی تو پھر ظاہر ہے آپ انہی چیزوں کی ایکوزیشن میں اپنی پوری زندگی گزار دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں اس کا مطلب کہ انسان مال و دولت سے نفرت کرے اور تارک الدنیا بن جائے. ٹھیک ہے، اس دنیا کو آپ بالکل ہی ابینڈن کر دیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک نے مال و دولت کو اللہ کا فضل، نعمت اور رحمت بھی قرار دیا ہے کئی مقامات پہ. بس اس مال اور اس زیب و زینت، اس بیوٹی، اس یعنی ان سب یہ جو بیوٹیفیکیشن ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا. ٹھیک ہے، اس کو اپنا الہ نہیں بنانا. یعنی آپ نے اس کو اپنی زندگی میں ٹاپ موسٹ نہیں رکھنا کہ آپ کی زندگی کا یہ پرپس بن جائے. You must remember that all of this is temporary. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ محض اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے، متاع ہے. اچھا، اس حوالے سے کہ یہ جو زینت ہے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ یہ حرام ہے، تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 دیکھ لیتے ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 32 سورہ اعراف، کہہ دیجئے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. کہہ دیجئے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ یعنی اللہ نے جو یہ بیوٹی انسانوں کے لیے اتاری ہے، اس کو کس نے حرام کر دیا انسانوں پر؟ جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے. اور کس نے کھانے کی ستھری چیزیں حرام کر دیں؟ کہہ دیجئے دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہو جائیں گی. اسی طرح ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کس نے حرام کر دی زینت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتاری ہے. اور یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ رزق، یعنی کہ یہ انسان اس کو کھائے پیے اور انجوائے بھی کر سکتا ہے اور پھر شکر گزار بنے اللہ تعالیٰ کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور حرج جو میں نے ذکر کیا، حرج کس بات میں ہے کہ اس کو آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اپنا خدا بنا لیں. تو یعنی انسان اگر صرف دولت اور یعنی یہ آسائش کی چیزیں اور یہ خوبصورت چیزیں، یعنی the mere acquisition of wealth and ornaments should not become the purpose of one's life, but one should use these resources to benefit humanity and to please Allah. یعنی آپ ان سب چیزوں کو یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے ہماری انجوائمنٹ کے لیے بھی ہیں، آپ استعمال بھی کریں اور آپ شیئر بھی کریں اور انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائیں. اب کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا یا الہ بنانے کی، یعنی اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے. سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. بھلا آپ نے اس کو بھی دیکھا جو اپنی خواہش کا بندہ بن گیا، اپنی خواہش کا غلام بن گیا. ٹھیک ہے، کیا کیا اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا الہ بنا لیا اور اللہ نے باوجود سمجھ کے اسے گمراہ کر دیا. یعنی بیکاز
اس نے اپنی خواہش نفس کو، اپنی ڈیزائرز کو اپنا الہ یا اپنا خدا بنا لیا، تو اب اس کا گمراہ ہونا لازمی ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر کر دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد اگر اس کی ڈیزائرز کی فالوئنگ ہے تو وہ صرف اپنی ڈیزائرز کی یعنی آواز کو یا اپنی جو ڈیزائرز کی جو فلفلمنٹ ہے بس انہی چیزوں پہ کان دھرے گا. ٹھیک ہے، وہ اور کسی چیز کو نہ سنے گا نہ دیکھے گا، بیکاز اس کا تو ایک زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی بن چکا ہے، تو وہ سنگل مائنڈڈلی صرف یہی کام کرے گا. تو ظاہر ہے اس کا اندھا اور بہرا ہونا اور اس کی آنکھوں پہ یعنی پردہ ایک طرح سے آنا وہ اسی وجہ کا نتیجہ ہے، یعنی اسی بات کا نتیجہ ہے. اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ اب سورہ اعلیٰ کی آیات نمبر 14 سے 19 کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جس کے اندر ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس کو اوپر رکھنا ہے، کس کو پریفرنس دینی ہے اور کس کو نیچے رکھنا ہے. قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہو گیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، دن بدن اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناتا رہا اس دنیا کی زندگی میں. اس کا یہ نفس کے ساتھ جہاد جاری رہا اس کی آخری سانس تک. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. مسئلہ سارا یہ ہے. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائیدار ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی پہلے صحیفوں میں ہے. یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ اصل جو پوائنٹ ہے، یہ جو اصل بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر کتاب میں، اپنے ہر میسج میں، اپنے ہر نبی کے تھرو بھجوایا تاکہ انسانیت کو خبردار کیا جائے کہ کیا آخرت بہتر ہے اور آخرت ایور لاسٹنگ ہے. دنیا بہت ٹیمپرری ہے لیکن تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو. اور یہ کہاں کہاں درج ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی تھرو آؤٹ دی ایجز ہر کتاب میں ہر نبی کو یہ پیغام، ہر نبی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا گیا انسانیت کو کہ آخرت جو ہے وہ پائیدار ہے، وہ ایور لاسٹنگ ہے، اور آخرت جو ہے اس کو ترجیح دی جانی چاہیے. لیکن انسانوں سے کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے ہمیشہ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کیونکہ نظر یہ آتی ہے. اسی طرح سورہ النازعات کی آیات 35 سے 39 تک دیکھ لیتے ہیں، 35 till 39. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، یعنی آخرت کا دن، دوبارہ جی اٹھنے کا دن. اس دن کیا ہوگا؟ انسان اپنی اس دنیا کی زندگی کو یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ سامنے لائی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سو جس نے سرکشی کی، جو ریبیلیس ہوا، جس نے حدیں پار کر دیں، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کو کراس کر دیا، ان مورل باؤنڈریز کو ڈس ریگارڈ کیا. وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. سب سے بڑی جو اس سے غلطی ہوئی، جو سب سے بڑی سرکشی ہوئی، وہ کیا ہوئی کہ دنیا کی زندگی کو پریفرنس دے دی اس نے آخرت کے اوپر. فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. وہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا
اور اسی دنیا کی زندگی میں اس کی ساری ایفرٹس اسی دنیا کو ایکوائر کرنے میں میں صرف ہوتی رہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اپنی قبر تک جا پہنچا۔ سملرلی یا اسی طریقے سے ہم سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیات 18 سے 20 بھی دیکھ لیتے ہیں، 18 to 20۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو کوئی دنیا چاہتا ہے، یعنی جو دنیا کی خواہش کرتا ہے، اس دنیاوی زندگی کی تمام چیزوں کی خواہشات وہ رکھتا ہے، تو ہم اسے سر دست دنیا میں سے جس قدر چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یعنی خواہش تو اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں پھر اس کو دنیا مل جائے گی اس حوالے سے۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو، جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات تھے، جو اس کی وحی تھی، اس نے اس پر کوئی کان نہیں دھرے، اس نے کوئی توجہ نہیں دی اللہ کے اس پیغام کو کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس نے کوئی ایفرٹ اس زندگی کے لیے نہیں کی۔ اس کی ساری ایفرٹ، اس کی ساری فوکس، سارا اٹینشن کہاں تھا؟ کس پہ تھا؟ دنیا کی زندگی پر۔ تو جتنی چاہیں گے اللہ تعالیٰ دے دیں گے دنیا کی زندگی میں سے، اور پھر بیکاز ہی ڈڈ ناٹ ڈیزائر دی آخرت، ہی ڈڈنٹ ورک فار اٹ، تو کیا ہوگا؟ اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی، کیونکہ اس نے کوشش کی، اس کی ڈیزائر تھی، اس کی نیت تھی، اور اس نے آخرت کو اپنا گول بنایا، تو آخرت میں جو ایفرٹ اس نے آخرت کے لیے کی وہ ضرور قبول ہوگی۔ ایمان بھی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ہر فریق کو اپنی پروردگاری بخششوں سے مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو اللہ کی عطا ہے، جو اس کا رب ہونا ہے، جو اس کی ربوبیت ہے، جو وہ نرچر کرتا ہے، جو پالتا ہے ہم انسانوں کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو سب کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں، وہ ساری فیسیلیٹیشن سب کے لیے اوپن ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ تو بیسکلی اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو امام صاحب نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایز اے ویری ڈینجرس ٹریپ آف شیطان، ایک شیطان کا دروازہ ہے، اور انسان کے اندر چونکہ سورہ آل عمران کی آیات 14 اور 15 جو میں نے شروع میں پڑھی تھیں، ان کی روشنی میں اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے، اپنے آپ کو یعنی اپنی جو کوالٹی آف لائف ہے، جو اپنی زندگی کی جو کوالٹی ہے، اس کو بہتر بنانے کی خواہش بہرحال انسان میں رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انسان اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی حقیقت بیان فرما دی، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بہرحال ایک بالکل ٹیمپرری ٹھکانہ ہے، اور یہ ایک گزرگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور الٹیمیٹلی ہر انسان اپنی ڈیتھ فیس کرے گا، اور اس کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ وہاں سے شروع ہوگی۔ تو اس اصل زندگی کو ہمیشہ ہم نے ترجیح دینی ہے، اور دنیا کی زندگی کو ہم انجوائے کریں گے، اور اس کی حلال اور اس کی جو الاؤڈ چیزیں ہیں، ان جو خدا کی بتائی ہوئی حدود ہیں، ان کو پامال نہ کرتے ہوئے جو کچھ ہم انجوائے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے۔ لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اور یعنی آپ دنیا کی کوئی چیز انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ وہاں ہم اپنی خواہش کو دبا دیں گے،
اور وی ہیو ٹو کنٹرول آور سیلوز، کیونکہ ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا گول آخرت ہے. تو اس طرح سے جب انسان کرے گا اور آخرت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں ترجیح دے گا تو کیا ہوگا پھر وہ اس کی یہ ایفرٹس، اس دنیا کی زندگی کی ایفرٹس قبول فرمائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ میں اپنی بات صحیح طرح سے کنوے کر سکی ہوں، اینڈ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب ریوارڈ اتنا اچھا رکھا ہے تو پھر کام بھی کرنا پڑے گا اس کے لیے نا. تو کام یہی کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ذرا غور سے دیکھیں، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ ہماری ترجیح کیا ہے. ہر روز ہم دیکھیں اپنی زندگی کو، آبزرو کریں اپنے آپ کو کہ ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں اپنی زندگی میں. کیا ہماری جو ساری ایفرٹس ہیں، یعنی ایک دن اپنا آپ اینالائز کر لینا کہ میں نے آج کے دن پورا دن میں نے کیا کیا، میں نے کتنے کام آخرت کے حوالے سے سوچے یا نیت کی، اور کیا میرا مائنڈ سیٹ تھا، کیا خیال تھا، میرے ذہن میں کیا تھا، اور میں نے کیا کن چیزوں کو ترجیح دی آج کے دن میں. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا آپ آخرت اورینٹڈ ہیں یا پھر آپ دنیا اورینٹڈ ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کی ایفرٹس 80% یا 90% آپ کی ایفرٹس اگر دنیا کی زندگی کی طرف ڈائریکٹڈ ہیں تو پھر یہ پھر ذرا سا پریشانی کی بات ہے، بلکہ کافی پریشانی کی بات ہے. اور انسان پھر رجوع کرے اس چیز سے اور کوشش کرے کہ اپنی ترجیحات جو ہیں وہ صحیح کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ بہرحال موت تو ایک دن آنی ہے، اور اصل زندگی کی شروعات پھر وہاں سے ہوں گی. تو ہم سب کو اس کی تیاری کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.